بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے بھتیجے نے ایک سوال کیا جو کسی زمانے میں نے اپنے دادا جان سے کیا تھا۔ امید ہے کہ اس سوال کی وجہ سے بہت سے بچوں کو بھی رہنمائی ملے گی۔ تو آئیں چلے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں صاحبزادے۔ تایا ابو، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ میرا ایک سوال ہے، اکثر بسم اللہ کی جگہ 786 کیوں لکھتے ہیں اور 786 کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، جب ہم بچے تھے تو اکثر دادا یا دادی ہم سے خط لکھواتے تھے، اور اس زمانے میں خط اکثر پوسٹ کارڈ کی فارم میں ہوتے تھے جو اسکرین پر آپ شاید دیکھ سکتے ہوں، اور خط کے اوپر سب سے پہلے دادا ابو یا دادی جان کہتی تھی کہ 786 لکھنا ہے۔ ایک بار میں نے دادا ابو سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں 786، اور لکھنے کا مقصد یہ بتایا کہ خط جب پوسٹ ہوتا ہے تو تھیلوں میں پیک ہوتا ہے، پھر تھیلے جو ہوتے ہیں وہ گاڑیوں اور ریل گاڑیوں وغیرہ میں پھینکے جاتے ہیں، تو بسم اللہ کی بید بھی ہوتی ہے، اس لیے 786 لکھتے ہیں۔ اب جو خط پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ 786 کی جگہ بسم اللہ پڑھنی ہے، تو یہ ایک ریمائنڈر ہوتا تھا کہ جیسے ہی 786 پر نظر پڑے تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور بید بھی نہیں ہوتی تھی۔ 786 بسم اللہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا قائم مقام ہے یا اس کا بدل ہے، بلکہ یہ لکھنے والے کی جانب سے ایک اشارہ ہے، ریمائنڈر ہے کہ جب کوئی پڑھے تو پہلے 786 دیکھ کر بسم اللہ پڑھ لے۔ 786 کو بسم اللہ سمجھنا اور اس کے برابر سمجھنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی 786 لکھنے سے بسم اللہ پڑھنے کا یا لکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ البتہ علامت کے طور پر، ریمائنڈر کے طور پر لکھنا درست ہے، اور اللہ کے جو ولی تھے اور صالحین تھے وہ اسی طرح عمل کیا کرتے تھے، لہٰذا اسے ہم غلط قرار نہیں دے سکتے۔ اب یہ 786 بنتا کیسے ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو حروف ابجد اور علم الاعداد کی بنیادی باتیں سمجھنا پڑیں گی۔ ہاں جی، اب آپ بتائیں۔ ایکسلنٹ، یہ تو سمجھ آ گیا، پر یہ حروف ابجد کیا ہوتے ہیں؟ انہیں ایکسپلین کریں۔ اچھا، عربی اور اردو میں جو الفابیٹ ہیں انہیں ہم حروف ابجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم الاعداد کے حساب سے ہر حرف کا ایک نمبر یا کوڈ ہوتا ہے، جیسا اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جو ٹیبل ہے آپ کے سامنے، یہ عربک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابجد اور اس طرح سے ان کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، ابجد، حتی، کلمن، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حرف کے نیچے اس کا ایک کوڈ یا ایک نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے ہم وہ نمبر پک کر لیتے ہیں جس کا نمبر ہمیں معلوم کرنا ہو، یا جس کے بارے میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہوں، اس کا نمبر ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اس ٹیبل سے۔ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ نمبر دیکھتے ہیں، اور نمبر دیکھ کر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد نکالتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو اسکرین پر بسم اللہ نظر آ رہی ہے، اور نیچے ٹیبل میں سارے حروف نظر آ رہے ہیں بسم اللہ کے، ٹھیک ہے نا۔ اب بے کے نیچے اس کا نمبر لکھا ہے، سین کے نیچے اس کا نمبر لکھا ہے، یہ نمبر ہم نے اسی ٹیبل سے اٹھائے ہیں۔ اب جب سارے نمبر آپ لکھ لو تو ان کو آپ ایڈ اپ کر لو، جمع کر لو۔ جب آپ جمع کرو گے تو ٹوٹل آئے گا 786۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو یہ سیکرٹ کوڈ لینگویج کی طرح ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ صرف آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں نے بتایا ہے، صرف پریکٹس کے لیے اور بیسک انفارمیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اصل میں علم الاعداد بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور اس کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں، تو یہ میں صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگلا جو اب پروگرام کریں گے انشاءاللہ، وہ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی کی کتاب میں درج 2 انتہائی دلچسپ فارمولاز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پتہ ہونے چاہیے، اس سے ان کا میتھ بھی اچھا ہوگا اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو، اور سب کو پسند آئے گا، بڑوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اس میں تو بہت مزہ آئے گا، میں اس کی پریکٹس کروں گا اور پھر آپ سے مزید پوچھوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔